ہمارے سر کے بال بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی ایسے بال نہیں ٹوٹتے دکھے، کیا ہمارے سر کی بندش کرائی گئی ہے؟ بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ بہت سی جو ہماری بہنیں ہیں وہ مجھ سے شکایت کرتی ہیں، مجھ سے کہتی ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اچانک سے سر کے بال ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں؟ اس سے قبل تو ہمارے سر میں کوئی بیماری بھی ایسی نہیں ہے، اور اس سے قبل ہمارے بال بڑے مضبوط تھے، بڑے اچھے تھے، بڑے رونق شائننگ والے تھے، لیکن اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ ہمارے سر کے بال ٹوٹنا شروع ہو گئے؟ کیا ہمارے سر پر کسی نے بندش کرا دی ہے؟ کیا کوئی جادو ایسا ہوتا ہے جو کسی نے ہمارے سر پر کرا دیا ہو، ہمارے جاننے والے نے جلن میں، کہ اس کے بال بڑے خوبصورت ہیں تو اس کے سر کے اوپر جادو کرا دیا جائے، بندش کرا دی جائے تاکہ اس کی خوبصورتی جو ہے بالوں کی وہ چلی جائے؟ تو ایسے سوال جو ہیں بہت زیادہ آپ لوگوں کو ذہن میں آتے ہوں گے، اور مجھ سے بھی بہت زیادہ لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ کیا بال پر کوئی بندش ہو سکتی ہے؟ کیا بال پر کوئی ایسا ٹٹکا ٹونا کرایا جا سکتا ہے کہ جس سے بال گرنے لگیں اور بالوں کی جو لمبائی اور خوبصورتی ہے وہ چلی جائے؟ ہوتا کیا ہے، آپ دیکھیں کہ جب کوئی لڑکی کے بال اچھے ہوتے ہیں، جب اس کی دوسری لڑکی دیکھتی ہے جس کے بال کم اچھے ہوتے ہیں تو وہ اسے جلن ہوتی ہے کہ اس کے بال بڑے اچھے ہیں اور ہمارے بال چھوٹے ہیں۔ بہت سے ایسے حاسد ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اس کے بال اچھے کیوں ہیں، تو شاید ان کے ذہن میں یہ آتا ہو کہ اسی نے ہمارے اوپر کچھ کرا دیا کیونکہ اس کے بال چھوٹے ہیں اور ہمارے بالوں سے یہ جل گئی، اس وجہ سے اس نے ہمارے اوپر کوئی بندش کرا دی۔ تو یہی شکایتیں مجھ پہ آتی رہتی ہیں، مجھ سے لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو کیا واقعی لوگ بندش کرا سکتے ہیں سر کی؟ کیا واقعی لوگ ایسی بندش کرا سکتے ہیں کہ سر کے بال بڑے ہی نہ بلکہ گرنے لگیں؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اوپر سر پہ آپ کے سر کو کسی نے بندش کری ہے، کسی نے کوئی جادو ٹونا کیا ہے، تو میں انشاءاللہ اس کا جو اتارا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کارڈ بتاؤں گا۔ اس سے قبل میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ کرنے اور کرانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حال میں بھی بخشے گا نہیں، کیونکہ یہ ناجائز کام کرتے ہیں۔ ناجائز کام یہی ہے کہ کسی کے سر کے بال توڑ کر اسے ایسا کر دینا کہ وہ اس کی خوبصورتی چلی جائے، تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ بلکہ یہ جو عمل ہیں ہم کو اس لیے دیے گئے ہیں کہ ہم لوگوں کا بھلا کر سکیں، لوگوں میں محبتیں پیدا کریں، جدائی نہیں پیدا کرنے کے لیے عمل دیے گئے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اپنے عمل کرنے کے بعد جس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے اوپر ایسے پیسہ کمانے کے لیے ایسے عمل کر دیتے ہیں۔ لیکن خیر، کرنے والا کرے گا، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے بڑی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ پہلے تو آپ اس بات پر خوب غور و فکر کریں کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے اوپر کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہو جس سے بال جھڑ رہے ہیں۔ پہلے تو آپ کسی ڈاکٹر سے جا کر صلاح لیں اور دوا لیں، اگر اس سے نہ فائدہ ملے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ شاید آپ کے بالوں پر کسی نے کوئی بندش کی ہے یا کوئی آپ کے اوپر کسی نے کوئی بندش کی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا، یا آپ کے بالوں کو پھر نظر لگ گئی ہے، تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے، 3 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد میں 27 مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کریں، قل اعوذ برب الناس۔ سورہ ناس کی تلاوت کرنے کے بعد میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پانی پر دم کر کر پانی پئیں، اور تھوڑا سا پانی تیل میں ملا لیں، تھوڑا سا پانی تیل میں ملا کر اپنے بالوں میں لگائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ حاصل ہوگا، اور قرآن تو فائدے کے لیے ہی ہے، بھلے آپ پر کسی نے کچھ نہ کیا ہو تب بھی اگر آپ قرآن کی آیتیں پڑھ کر پانی پر دم کر کر اور تیل میں ملا کر لگائیں گے تو فائدہ ہی حاصل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔